سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں اور بچوں، آج 7واں پارہ سے لے کے 8ویں پارے کے پاؤ تک سوا پارہ پڑھا گیا۔ کل 5ویں پارے کے پون سے لے کر 6 پارے کے مکمل تک خلاصہ بتایا گیا۔ آج اس کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور نہ ہی حد سے زیادہ تجاوز کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اس میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں سزا نہیں دے گا اور نہ ہی تم پر کوئی کفارہ ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تمہاری وہ قسمیں جو تم نے پختگی قسم کھائی ہو اس پر تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا سزا بھی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اور ان قسموں کا کفارہ کیا ہے؟ ان کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اوسط درمیانی درجے کا جو تمہارے گھر میں پکایا جاتا ہے۔ او کسوتہم، یہ ان کو کپڑے پہنائے جائیں۔ او تحریر رقبہ، یہ ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اگر تمہارے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز میسر نہ ہو تو تم 3 دن تک کے روزے رکھو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جو تم نے کھائی ہیں۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح کر کے تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر لا يؤاخذكم اللہ سے جو لوگ قسم کھاتے ہیں، قسم 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ جب آدمی جس کا کفارہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے کرنے پر گناہ بھی ہے، اور وہ ہے قسم مع الغموس، یعنی ڈبا دینے والی قسم۔ جب یہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ ایمان والو تم قسم نہ کھاؤ۔ جب آدمی قسم کھاتا ہے اور وہ قسم وہ ہے جس میں کفارہ بھی دیا جاتا ہے اور گناہ بھی ہے، یعنی آدمی نے جو کام کیا ہو اور کرنے کے بعد وہ جھوٹی قسم کھائے اور اسے معلوم بھی ہے کہ ہاں یہ میں نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کے کہتے ہیں قسم مال یمین، یمین الغموس، یعنی جھوٹی قسم جو ڈبا دینے والی قسم۔ غمیس کے معنی آتے ہیں ڈبا دینے والے۔ تو جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ اس میں گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے یمین اللغو، یعنی آدمی دوسری چیز کو آدمی کو معلوم ہے، کسی نے خبر دی، آدمی کو معلوم نہیں اور آدمی نے اس کی وہ کر دی،
کسی نے کہا کسی سے کہ فلاں آ گیا اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، قسم کھائی کہ فلاں شخص آ گیا اور وہ شخص نہیں آیا، تو یہ ہے یمین لغو، اس پر نہ کوئی کفارہ ہے نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو آئندہ زمانے کے لیے کہا جائے کہ آدمی نے قسم کھائی کہ میں آئندہ زمانے کے لیے آئندہ زمانے میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور اس نے قسم کی وہ کر دی، جھٹلا دی، قسم توڑ دی، تو اس پر کفارہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدمی قسم توڑ دے تو اس پر وہ اپنی قسم کا کفارہ کیسے ادا کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنا دے یا ایک غلام کو آزاد کر دے۔ اگر اس کے پاس یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، اگر اس کے پاس یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، جب روزے کی قید ہے کہ 3 دن تک مسلسل روزے رکھیں۔ اسی طرح سورہ آیت 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ لوگ مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کو عقائد پر حملے کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو باطل معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا کہ وہ شخص غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا مراسم، عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہاری اختلاف کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیتا رہا تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قسم سے بچنے کی، جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں بات بات پر، اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔